السلام علیکم، نیوز فرسٹ میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے خلاف احتجاج، اپوزیشن کے انڈیا اتحاد منا رہا ہے بہار بند۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی پٹنہ میں احتجاجی مارچ کی کر رہے ہیں قیادت، اپوزیشن نے بہار میں ریاست گیر چکا جام کا بھی کیا ہے اعلان۔ حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف ٹریڈ یونینز کا بھارت بند آج، ملک بھر میں ٹرانسپورٹ، بینک اور ڈاک خدمات متاثر۔ بھارتی نرس نیمشا پریا کو 16 جولائی کو یمن میں دی جائے گی پھانسی، ہندوستانی حکومت کی کوششیں جاری۔ مادھا پور کے ٹیکس آفیسر اے سی بی کے شکنجے میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے 2 روز میں دوسری ملاقات، اعلامیہ جاری نہ ہو سکا، اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے بات کیے بغیر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ولیعہد سے اہم ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بہار میں اپوزیشن کے انڈیا اتحاد نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر یعنی ووٹر لسٹ میں نظرثانی کی مہم کے خلاف ریاست گیر چکا جام اور بہار بند کا اعلان کیا ہے۔ آر جے ڈی، کانگریس، بائیں بازو کی جماعتیں، وی آئی پی پارٹی اور پپو یادو کی قیادت والی جن ادھیکار پارٹی سمیت مہا گٹھ بندھن کے تمام حلیف جماعتیں اس احتجاج میں شریک ہیں، جو انڈیا اتحاد کا بھی حصہ ہے۔ راہل گاندھی بھی آج پٹنہ پہنچے ہیں اور وہ تیجسوی یادو کے ساتھ مل کر انکم ٹیکس سے انتخابی دفتر یعنی الیکشن کمیشن سے اس تجویز اور اصلاح کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایس آئی آر کو واپس لینے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اور راہل گاندھی انتخابی دفتر تک یعنی کہ الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ کانگریس کارکنان نے ہالٹ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک کو بلاک کیا تھا اور ساتھ ہی منیر حلقے واقع پٹنہ میں شاہراہ 30 پر الصبح آر جے ڈی کارکنان نے بہار بند کی حمایت میں احتجاج کیا۔ انہوں نے سڑک کے بیچوں بیچ ٹائر جلا کر سڑک کو مکمل طور پر بلاک کر دیا اور جس سے ٹریفک کی روانی ٹھپ ہو گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی مگر مظاہرین وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ احتجاجی مظاہرین حکومت مخالف نعروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایس آئی آر مہم اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ بہار میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نفاذ ایس آئی آر کے خلاف چکا جام کے دوران انڈیا اتحاد کی قیادت نے اس مہم کو ووٹ بندی کی سازش قرار دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پٹنہ میں مارچ میں شرکت کی۔ راہل گاندھی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، بہار کے کروڑوں ووٹروں سے ان کا حق رائے دہی چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے، جس میں جے ڈی یو، بی جے پی حکومت انتخابی کمیشن کے ساتھ مل کر یعنی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر شامل ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سازش خاص طور پر دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کے لیے رچی جا رہی ہے تاکہ ان کا جمہوری حق چھینا جا سکے۔ راہل گاندھی نے اسے بابا صاحب امبیڈکر کے آئین پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے کہا، انڈیا اتحاد اس ناانصافی کے خلاف ہر سطح پر جدوجہد جاری رکھے گا اور کسی بھی قیمت پر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مارچ میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی اور جمہوریت بچاؤ کے نعرے لگائے۔
بہار کے ضلع پورنیا سے آزاد رکن پارلیمنٹ پپو یادو بھی بہار بند کے تحت احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے احتجاجی کانگریس کارکنان کے ساتھ شریک ہو کر سچوالے ہالٹ ریلوے اسٹیشن میں ریلوے ٹریک پر پہنچ کر احتجاج کیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ملک کے غریب لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. جہان آباد کے کوٹ اسٹیشن پر مہا گٹھ بندھن کے حامیوں نے پٹنہ اور گیار ریل سروس کو روک دیا. احتجاجیوں نے ریلوے ٹریک پر دھرنا دیا, گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر اس کی روانگی کو روک دیا. ان کا الزام تھا کہ SIR مہم کے تحت مخصوص علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر مہا گٹھ بندھن کے ووٹ بینک کو کمزور کیا جا رہا ہے. چکا جام کے تحت پٹنہ کے سیکریٹریٹ ہالٹ ریلوے اسٹیشن پر کانگریس کارکنان نے ریلوے ٹریک پر دھرنا دیا. مظاہرین نے ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی, جس سے کئی لوکل اور پیسنجر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئی. کانگریس کارکنان کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری SIR مہم کے تحت لاکھوں اہل ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹے جا رہے ہیں, جس میں دلت, مسلمان, آدیواسی اور مہاجر مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. احتجاجی کارکنان نے انتخابی عمل کو یعنی اس SIR کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف خوب نعرے بازی کی ہے. چناؤ آیوگ ہوش میں آؤ, چناؤ آیوگ ہوش میں آؤ. بھیا ناگرکتا چناؤ آیوگ پوچھیں گے, اب ہم کو بتائیے نا. چناؤ آیوگ پوچھیں گے, چناؤ آیوگ ہوتے کون ہے؟ میری ناگرکتا پیدا لیے ہم یہاں, میرا باپ دادا پیدا لیا, ہم بھارتیہ ہیں, ہم پاکستانی اور چائنا کے ہو گئے. آپ ہم کو پچھلے دروازے سے, آپ BJP کی بی ٹیم ہیں. سر چناؤ آیوگ ہماری ناگرکتا پوچھیں گے, پیدا لیے ہم, پیدا لیے ہم. الیکشن کمیشن کی جانب سے SIR کے نام پر ووٹر لسٹوں کی خصوصی جانچ کی جا رہی ہے, جو اس وقت بہار میں چلائی جا رہی ہے. اس عمل میں ووٹروں کی شناخت کی دوبارہ تصدیق لی جا رہی ہے, لیکن اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس میں ان لوگوں اور خاص طور پر دلت, مسلمان, آدیواسی اور مہاجر مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, جنہوں نے 2024 میں ووٹ دیا تھا. اعتراض ہے کہ آدھار یا راشن, منریگا کارڈ جیسے عام شناختی دستاویزات بھی قبول نہیں کیے جا رہے ہیں, جبکہ نئے ضوابط کے تحت مقامی رہائش کا ثبوت بھی طلب کیا جا رہا ہے. حالانکہ مہاجر مزدور اپنی آمد و رفت کی وجہ سے ایسے دستاویز فراہم نہیں کر پاتے. RJD کے منوج جھا کا کہنا ہے کہ یہ منظم طریقے سے ووٹروں کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کی کوشش ہے اور 20% تک مہاجر ووٹر اس عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں. ملک بھر میں حکومت کی مزدور مخالف اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف آج بڑے پیمانے پر بھارت بند کا انعقاد کیا گیا, جس کی قیادت ملک کی 10 بڑی ٹریڈ یونینز کر رہی ہیں. اس ہڑتال میں 25 کروڑ سے زائد کارکنان نے شرکت کی. ان مظاہرین کا تعلق بینکنگ, انشورنس, کوئلہ کان کنی, تعمیرات, ہائی وے, ریلوے اور دیگر شعبوں سے ہے. یہ بھارت بند دراصل ایک ٹریڈ یونین بند ہے, جسے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ہڑتال کا مقصد مزدوروں کے حقوق کو لاحق خطرات, لیبر قوانین میں تبدیلی اور سرکاری اداروں کی نجکاری, کانٹریکٹ پر نوکریوں کا فروغ اور بڑھتی بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. یونین نے الزام لگایا ہے کہ حکومت پچھلے 10 برسوں سے سالانہ لیبر کانفرنس بلانے میں ناکام رہی. مزدور تنظیموں کی طرف سے پیش کردہ 17 نکاتی مطالبات کو بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ان مطالبات میں کم سے کم اجرت کی ضمانت, مستقل روزگار, مہنگائی بھتے میں اضافہ اور نجکاری پر روک بھی شامل ہے. حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف 25 کروڑ ملازمین سڑکوں پر ہیں. ملک بھر میں 25 کروڑ سے زائد ملازمین کی ہڑتال, ٹرانسپورٹ, بینک اور ڈاک خدمات متاثر ہوئی. یونینز نے لیبر قوانین, پرائیویٹائزیشن اور بے روزگاری کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بھارت بند کا اعلان کیا. مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں کمیونسٹ جماعتوں کی جانب سے بند منایا گیا. مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلائے, جبکہ پولیس آگ بجھاتے ہوئے دیکھی گئی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت معاشی اصلاحات پر زور دے رہی ہے, جس سے مزدوروں کے حقوق کمزور ہوتے ہیں.
یمن میں قتل کے ایک سنگین مقدمے میں ملوث ہندوستانی نرس نمشا پریا کو 16 جولائی کو پھانسی دیے جانے کا امکان ہے۔ یمنی صدر نے ان کی سزائے موت کی منظوری دے دی ہے۔ نمشا پریا کا تعلق کیرلا کے ضلع سے بتایا جا رہا ہے اور وہ 2017 سے یمن کی جیل میں قید ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ نمشا کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن سفارتی اور قانونی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 2017 میں پاسپورٹ واپس حاصل کرنے کی کوشش میں نمشا نے مبینہ طور پر اپنے یمنی پارٹنر کو بے ہوش کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن دیا، تاہم زیادہ مقدار کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ نمشا نے اس کی لاش کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سعودی عرب فرار ہوتے وقت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ یمن کے قانون کے مطابق اگر مقتول کے ورثاء مالی معاوضہ قبول کر لیں تو مجرم کو معافی دی جا سکتی ہے۔ نمشا کے گھر والوں نے $40,000 دینے کا اعلان کیا تھا تاکہ مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جا سکے، تاہم نمشا کی والدہ کا الزام ہے کہ یمن میں تعینات ہندوستانی سفارت خانے کے وکیل نے مزید $20,000 کا مطالبہ کیا، جس کے بعد بات چیت ناکام ہو گئی۔ نمشا کے گھر والوں کا موقف ہے کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کی زیادتیوں کا شکار ہوئی جو خود کو اس کا شوہر ظاہر کر رہا تھا۔ وہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہند نمشا کو بچانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرے گی۔ حیدرآباد میں انسداد رشوت ستانی کے محکمے ACB نے ایک کارروائی کے دوران مادھاپور کے سرکل ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر سدھا کو $8,000 رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے، اور اپنی کمپنی کے لیے ایک شخص نے GST رجسٹریشن کروانے کے سلسلے میں دفتر سے رجوع کیا تھا، لیکن آفیسر سدھا نے فائل آگے بڑھانے اور رجسٹریشن کے عمل کو مکمل کرنے کے بدلے $8,000 بطور رشوت طلب کیے۔ متاثرہ شخص نے فوری طور پر اس کی شکایت ACB سے کی ہے۔ شکایت موصول ہونے کے بعد ACB نے ایک منصوبہ بند کارروائی انجام دی اور سدھا کو رشوت کی رقم وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ آفیسر کے ہاتھوں پر رشوت کے نشانات پائے گئے ہیں جو کیمیکل ٹیسٹ کے دوران سامنے آئے۔ حکام نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محکمہ ACB کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عوام کسی بھی قسم کی رشوت طلبی کے صورت میں فوری طور پر شکایت کریں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کی امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات ہوئی، تاہم بات چیت کا اعلامیہ جاری نہ کیا جا سکا۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیراعظم کی دوسری ملاقات بھی عشائیہ پر ہوئی۔ 90 منٹ تک جاری اس ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس یا اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے بیان بھی جاری نہیں کیا گیا، اور ملاقات ختم ہونے پر اسرائیلی وزیراعظم میڈیا سے بات چیت کے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا وہ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ غزہ پر بات کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس نے 4 میں سے 3 مسائل حل کر لیے ہیں۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر واضح پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکام غزہ سے انخلاء کی صورت میں اسرائیلی فوج کی مختلف علاقوں میں موجودگی سے متعلق امور پر بحث کرتے رہے، تاہم فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کا طریقہ طے کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ٹرمپ نتنیاہو ملاقات کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی صدر کے مشیر نے دوحہ کا دورہ ملتوی کر دیا، جہاں حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ بات کا نیا دور شروع ہونا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ اسی ہفتے کے اختتام تک 60 روزہ جنگ بندی طے پا جائے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے وائٹ ہاؤس آنے سے پہلے قطری وفد یہاں آیا اور وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام سے کئی گھنٹے بات چیت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں خطے کے حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کو جدہ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے وفد سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور خطے کی غیر مستحکم صورتحال سے نمٹنے کی جاری کوششوں کے سلسلے کا حصہ تھی۔ ملاقات کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقچی نے سعودیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ بندی معاہدہ خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے فروغ کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔ برطانیہ نے غزہ میں جنگ بندی نہ کرنے پر اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کی دھمکی دے دی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو وہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔ پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس کے دوران انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جنگ بندی سے متعلق
اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری مذاکرات اسرائیلی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل وزیر دفاع کا یہ بیان جنگ بندی میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر اسرائیلی وزیر دفاع اس موقف پر قائم رہتے ہیں تو جنگ بندی کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی سے پیچھے ہٹتا ہے اور غزہ کی صورتحال ایسی ہی رہی تو کیا برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ایسی صورت میں ہم اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ قابض فوج نے ایک روز میں مزید 8 امدادی کارکنان سمیت 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 57,575 فلسطینی شہید جبکہ 1,36,889 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے خلاف احتجاج، اپوزیشن کا اتحاد بہار بند منا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی پٹنہ میں احتجاجی مارچ کی کر رہے ہیں قیادت، اپوزیشن نے بہار میں ریاست گیر چکا جام کا بھی کیا اعلان۔ حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف ٹریڈ یونینز کا بھارت بند، آج ملک بھر میں ٹرانسپورٹ، بینک اور ڈاک خدمات متاثر۔ بھارتی نرس نمشا پریا کو 16 جولائی کو یمن میں دی جائے گی پھانسی، ہندوستانی حکومت کی کوششیں بھی جاری۔ مادھا پور کی ٹیکس آفیسر اے سی بی کے شکنجے میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے 2 روز میں دوسری ملاقات، اعلامیہ جاری نہ ہو سکا، اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے بات کے بغیر وائٹ ہاؤس سے روانہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔